Now, اس پہ ایک سوال ہے جو بڑا ضروری ہے, اکثر this is one of the most frequently asked questions I get. وہ کوشچن یہ ہے کہ ضیاء بھائی, اس رشتے سے پہلے نا میرے کچھ تو ان کے بارے میں بتانا ضروری ہے. should I tell my future husband about the previous cases? امی پتہ لگا لیتی ہیں. امی ہماری اتنی زبردست ہوتی ہیں, وہ کچن دیکھ کے بتا دیتی ہیں کہ تمہاری اگلی جو نا نسلیں کیسے ہونے والی ہیں. یوتھ ابھی آپ سیلیبریٹ نہیں کریں. میں آپ کے پیرنٹس سے بات کر رہا ہوں, لیکن ابھی آپ لڈیاں نہ ڈالیں, کیونکہ ابھی میں آپ پہ بھی آ رہا ہوں انشاءاللہ. جہاں میں نے آپ کے پیرنٹس سے کہہ دیا کہ شادی کے لیے ان کو انکریج کریں, اب آپ کے دل میں لڈو پھوٹ رہا, شکر ہے آج ورک شاپ پہ آ گیا. جو میرا خواب تھا, یا اللہ میں نے تہجد میں اٹھ کے دعا کی تھی ابا جان ساتھ جائیں, اور پہلے 5 منٹ میں یہ بات ہوگی انشاءاللہ اب ورک شاپ کا پرپس ختم, چلیں ابو جی اٹھیں نکلے میں. آئیے, قبول ہے قبول ہے قبول ہے, رشتہ چلے. Marriages today have become like used cars dealership. جیسے ایک سلیزی کار ڈیلر ہوتا ہے نا, کہ جو گندی گندی گاڑیاں نکال رہا ہوتا ہے اوپر سرخی پاؤڈر لگا کے. ہم لوگ بھی نا اپنے آپ کو لٹرلی مارکیٹ کرتے ہیں اس طرح سے. سو شادی کی جب پلان بنتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ ہمارے گھر لوگ آتے ہیں نا, تو ہم گھر کی وہ شکل بنا دیتے ہیں جو گھر کی ہوتی نہیں. ڈیکوریشن میں یہ چیزیں وہ چیزیں صرف ان کے امپریشن ڈالنے کے لیے. پھر ہماری باتیں بھی اس لیول کی ہو جاتی ہیں جس لیول کی عام طور پہ نہیں ہوتی. بڑے احترام اور تمیز اور سارا کچھ. جب وہ کہتے ہیں کہ بیٹا ذرا چائے لے کے آنا, تو وہ جب لڑکی چائے لے کے آتی ہے تو کہتے ہیں ہاں جی ہم اس میں 1 اسپون چینی کا ڈالتے ہیں, کیونکہ ہم آپ کو پتہ ہے ہماری جو ہے وہ لو کیلری ڈائٹ ہم کرتے ہیں. بالکل ہم تو بالکل تیل نام کی چیز ہمارے گھر میں تو ہوتی نہیں ہے. ہم تو بالکل, کیونکہ ہمارا اصل میں سوفسٹیکیٹڈ لوگ ہیں, ہم ویسے ہی آدھے انگریز ہیں, تو یہ ہمارا اسٹینڈرڈ ہوتا ہے. اس کے بعد جیسے ہی مہمان جاتے ہیں سب کھانے پہ ایسے ٹوٹ جاتے ہیں جیسے انسان دشمن پہ ٹوٹ پڑتا ہے. اور پھر وہ سموسے تلے میں وہ بھی نکل آتے ہیں, 3 چمچ چینی کے بھی ڈلنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر سارا امپریشن ختم ہو جاتا ہے. یہ ہماری وہ ڈوئل نیچر ہے. تو کانورسیشنز بھی یعنی تھوڑی سی مصنوعی ہوتی ہیں, آرٹیفیشل ہوتی ہیں, اور جو ہمارے گھر کا حلیہ ہے وہ بھی آرٹیفیشل ہوتا ہے. کیونکہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ جس طرح ہم نے اپنے بچوں کو مارکیٹ کرنا ہوتا ہے کہ یہ میرا بچہ ہے, یہ اس کے, اور پھر ہم ان کے ایپ جتنے بھی ہوتے ہیں جو نون ایپ بھی ہوتے ہیں ان پہ بھی ہم پردے ڈال دیتے ہیں. سو مائی فرسٹ ایڈوائس ٹو پیرنٹس, پہلے پیرنٹس سے شروع کریں گے پھر آگے چلیں گے. پیرنٹس سے میری ایڈوائس یہ ہے کہ اپنے بچوں کی شادی جلدی کرا دیں. دس از ایک برادرانہ مشورہ ہے آپ کو. بچوں کی شادی جلدی کرا دیں. اگر آپ کے ڈائننگ ٹیبل پہ ایک بندہ ایکسٹرا آ جائے گا تو قیامت نہیں آ جائے گی. آپ کے ڈنر ٹیبل پہ, آپ کے بریکفاسٹ ٹیبل پہ اگر ایک بندے کا اضافہ ہو جائے گا تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی. 1 ایکسٹرا پرسن. کیونکہ میں ڈفرینٹ کالجز میں, اسکولز میں, یونیورسٹیز میں جا کے ٹاکس دیتا ہوں, لیکچرز دیتا ہوں, اینڈ آئی نو کہ آج کل دور فتنے کا ہی ہے. آج کل وہ دور ہے کہ یعنی لٹرلی میں آپ کو بتاؤں کہ وہ بچے جو کہ شاید قرآن کے حافظ بھی ہوں وہ بھی ڈی ریل ہو جاتے ہیں. وہ بچے جو کہ ماشاءاللہ پورا ایک اسلامک اسٹڈیز کریکولم سے گزر چکے ہیں وہ بھی ڈی ریل ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ فتنہ اتنا زیادہ ہے. آن سلاٹ آف میڈیا, آن سلاٹ دیٹ یو فائنڈ لائک سو مینی یوز آف ڈرگز ان دا اسکولز میں, کالجز میں. آئی مین وی ہیو ٹو ایڈمٹ جو چیزیں ہیں, جو چیزیں معاشرے میں ہیں, وی ہیو ٹو ایڈمٹ اٹ. ہمیں وہ اپنا سر چھپانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا, ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اس وقت حالات کیا ہیں. سو معاشرے کے اندر ایک تو میڈیا کی طرف سے کانسٹنٹلی ایک بمبارڈمنٹ ہے, عورتوں کو آبجیکٹیفائی کیا جاتا ہے. کسی بھی ایڈ کو اٹھا کے دیکھ لیں, وہ ایڈ میں پروڈکٹ کم بیچتے ہیں, عورت کو زیادہ بیچ رہے ہوتے ہیں. کوئی بھی پروڈکٹ دیکھ لیں, یعنی ٹریکٹر کا بھی اشتہار ہوگا تو خاتون اس میں پہلے ایڈورٹائز ہوتی ہے. کوئی چھوٹی سی چھوٹی چیز ہوگی, موبائل فون ہوگا وہ بھی خاتون کے ہاتھ میں ہوگا, بناسپتی گھی ہوگا وہ بھی خاتون کے ہاتھ میں ہوگا. یعنی کوئی بھی چیز ہوگی, دے ول شو دا وومن فرسٹ اینڈ دین دے ول ڈو اٹ. اینڈ جب ہم مارکیٹنگ سائیکالوجی پڑھتے ہیں تو اس میں نا دے نیڈ سم تھنگ جس کو بیٹ کہتے ہیں, ان کو بیٹ چاہیے ہوتی ہے. سو دے ڈینگل دا وومن لائک بیٹ. آپ کے لیے نا وہ ایسے سامنے کھاتے ہیں, دیکھو عورت عورت عورت. جب آپ دیکھتے ہو کہتے ہیں اچھا بائی دا وے ہمارا یہ برانڈ بھی لے لیں, بائی دا وے ساتھ یہ بھی لے لیں, بائی 1 get 1 free. سو دے مارکیٹ اٹ لائک دیٹ. تو ہمارے بچوں کے لیے نا بڑا فتنہ ہے, اینڈ اسپیشلی ناؤ ان کو ایجوکیشن انوائرمنٹس. وہاں پہ اس طرح یہ سیگریگیشن نہیں ہوتی ہے. آپ کیا لگتا ہے کلاس روم میں ماشاءاللہ مولانا صاحب آ کے درس دیتے ہیں اور بیچ میں سیگریگیشن ہوتی ہے اور وہ اسٹارٹ کرتے ہیں الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ, اور پھر وہاں پہ سارے بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ اس طرح سے نہیں, ایسے نہیں ہوتا. تو ون آف دا ویز از کہ the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم he advised his companions کہ those of you who can afford to get married should get married. سو اس راستے میں چاہتا ہوں کہ پیرنٹس کم از کم رکاوٹ نہ بنے. یوتھ ابھی آپ سیلیبریٹ نہیں کریں. میں آپ کے پیرنٹس سے بات کر رہا ہوں, لیکن ابھی آپ لڈیاں نہ ڈالیں, کیونکہ ابھی میں آپ پہ بھی آ رہا ہوں انشاءاللہ.
جہاں میں نے آپ کے پیرنٹس سے کہہ دیا کہ شادی کے لیے ان کو انکریج کریں, اب آپ کے دل میں لڈو پھوٹ رہا, شکر ہے آج ورک شاپ پہ آ گیا. جو میرا خواب تھا, یا اللہ میں نے تہجد میں اٹھ کے دعا کی تھی ابا جان ساتھ جائیں, اور پہلے 5 منٹ میں یہ بات ہوگی انشاءاللہ ورک شاپ کا پرپس ختم, چلیں ابو جی اٹھیں نکلے, میں آئیے قبول ہے قبول ہے قبول ہے رشتہ چلے, تو بھی رک جائیں. اور پیرنٹس سے درخواست ہے کہ بچوں کو روک کے رکھے, ابھی میں ان کی طرف آ رہا ہوں. میں نے کہا تھا سب کی عزت بھی ہوگی, سب کی بےزتی بھی ہوگی انشاءاللہ. سو پیرنٹس سے درخواست یہ کہ وہ شادیوں میں تاخیر نہ کریں, جب ان کو اچھا رشتہ ملے تو فوراً سے قبول ہے قبول ہے قبول ہے, اینڈ انشاءاللہ استخارہ بھی کریں, دعا بھی کریں, سب کچھ کریں انشاءاللہ. اینڈ ڈونٹ میک تھنگس ڈیفیکلٹ فار یور چلڈرن, ڈونٹ میک تھنگس ڈیفیکلٹ, جو نا ڈیفیکلٹ. ایک سسٹر تھی باہر امریکہ میں, انہوں نے خط لکھا شیخ صاحب کو, انہوں نے کہا کہ جی شیخ میں باہر ہوں امریکہ میں, and there is a lot of fitna for me. My father, he's from Bangladesh and I am also Bengali, کیا کہتے ہیں origin, لیکن born and raised in America. انہوں نے کہا please tell my father to get me married to a good Muslim boy. I don't care if he's Bengali, if he's Pakistani, if he's Indian, if he's Nepali, whatever he might be, just I need a Muslim boy. Otherwise, I fear for myself I will fall into temptation. I've been controlling myself for many years, but the fitna is way too much. And my father is convinced کہ نہ صرف وہ بندہ بنگالی ہوگا بلکہ جس ذات کے ہم ہیں وہاں کا ہوگا. لائک امریکہ میں ابھی بھی لوگ کچھ ایسے کرتے ہیں کہ ایک تو پاکستانی ہو, اوپر سے اگر ہم بھی جٹ ہیں تو وہ بھی جٹ ہونا چاہیے. سبحان اللہ, اب امریکہ میں کہاں آپ جٹ ڈھونڈتے پھریں گے, یا مجھے بٹ چاہیے, اور وہ بھی بٹ عام نہیں, مجھے چاہیے وہاں کا جو ہمارے لوکل ایریا کا تھا. یا مجھے تو پلیز ڈونٹ میک لائف ڈیفیکلٹ فار یور کڈس. آپ اس کا تقویٰ دیکھیں, اس کا اخلاص دیکھیں, اس کا دین دیکھیں, اینڈ اوور آل بیک گراؤنڈ بھی دیکھیں, وہ کوئی مسئلہ نہیں. اس کا کیریکٹر دیکھیں, انشاءاللہ اگر آپ اس سے سیٹسفائڈ ہیں, پیسہ آنے جانے والی چیز ہے. دیر آر مینی پیپل ہو گاٹ میرڈ اینڈ دے ور پور, بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت رزق کے اندر جو ہے نا وہ جو اضافہ کر دیا. تو آئی کین انڈرسٹینڈ پیرنٹس کی کنسرنس کیا ہوتی ہیں, وہ اپنے بچوں کو تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتے, لیکن جو فائنینشیل اسٹرگلز ہیں وہ اتنی بڑی تکلیف نہیں جتنا اس کو وہ جو اسپرچل اسٹرگل ہوگا یا جو ایموشنل ٹارچر سے گزرے گی وہ زیادہ بڑا اسٹرگل ہوگا اس کے لیے. تو پلیز بی ویری کیئرفل. ایک اور فنومینا جو میں دیکھتا ہوں پیرنٹس میں وہ یہ کہ سم ٹائمز پیرنٹس واٹ دے ڈو از کہ اپنے بچے کے کچھ سیریس پرابلمز ہوتے ہیں. فار ایگزامپل دا چائلڈ از الکوہولک, اور دا چائلڈ از انٹو ڈرگز, اور دا چائلڈ از انٹو سم تھنگ ادر تھنگ وچ از ویری کلیئر, اینڈ پیرنٹس کو پتہ بھی ہے لیکن وہ اس کو دبا رہے ہیں, اس کو اوپنلی ایڈمٹ نہیں کر رہے. اور ماں باپ آپس میں فیصلہ کرتے ہیں کہ اس بچے کا علاج یہ ہے کہ اس کی شادی کرا دو کسی بہت ہی نیک لڑکی سے, اور نیک لڑکی کو بتانا نا کہ اس کو یہ پرابلم ہے. So what happens? They get the child married off to a very pious girl, اور اس کو بالکل ہنٹ بھی نہیں دیتے کہ he has an alcohol issue. And this is a true story. The guy got married امریکہ کے اندر ہی, شادی ہوئی, پہلی دفعہ کھانے پہ گئے, یعنی ابھی کل ویڈنگ تھی, آج ویسے دونوں باہر نکل کے کھانے کے لیے گئے, ڈنر کے اوپر the guy orders alcohol. کل شادی ہوئی ہے, اگلے دن ڈنر پہ جاتے ہیں and the guy orders alcohol کہ یار وہ ذرا کیا کہتے ہیں جو نا کہتے ہیں alcohol لے کے آنا, and the waiter puts and the girl is shocked کہ یہ کیا ہو رہا ہے. And he's like, chill, relax, it's okay, it's normal. اتنے پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. اس نے کہا پریشان ہونے کی بات ہے because ہماری شادی اس کنڈیشن پہ تھی کہ you are not alcoholic. Your parents never mentioned this. We asked specifically the question کہ لڑکا کسی ڈرگز اور الکوہول میں تو نہیں بالکل نہیں, کبھی اس نے ہاتھ نہیں لگایا. What a big lie. And sometimes people do even other things like this. Sometimes you know of a medical problem of your son or your daughter. Maybe your daughter is unable to have children and you found out. Maybe your son is unable to have children, but you conveniently hid the reports. انہوں نے پوچھا, it's the right of the girl to know. It's the right of the boy to know. وہ شادی کر رہے ہیں اپنے ایک خیال سے, ٹھیک ہے, ایک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں تھا, انفارم نہیں تھا, بعد میں ہو گیا, doesn't matter, no problem inshallah, that's not an issue. ایک ہوتا ہے آپ کو پتہ تھا اور آپ نے جان بوجھ کے نہیں بتایا. یہ فراڈ ہے. یہ میں نے اس لیے کہا نا, یوز کار سیلمین کیا کرتے ہیں, یوز کار سیلمین اسکیم کرتے ہیں نا لوگوں کے ساتھ, اسکیم کرتے ہیں. گاڑی بہت ایکسیڈنٹل ہوتی ہے, کہتے ہیں یہ دیکھیں جی 0 میٹر گاڑی ہے, یہ ہے وہ, کیونکہ اس کا وہ میٹر بھی پھیر دیتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. دیٹس ہاؤ سم ٹائمز وی ڈو رشتاز. وی اسکیم پیپل, وی ٹیک پیپل جو ہے نا along for a ride. So please, اگر کوئی چیز ہے, be open and honest. Remember, اللہ سبحانہ تعالیٰ inshallah will put barakah in that. اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی ایسا شخص دے دے گا جو کہ آپ کی ان کنڈیشنز پہ بھی راضی ہوگا. But do not lie to people, do not deceive people. آپ صرف فرمایا جو ڈیسیو کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. He is not from us, he is not from our ummah. So do not deceive people. Now اس پہ ایک سوال ہے جو بڑا ضروری ہے, and اکثر this is one of the most frequently asked questions I get. وہ question یہ ہے کہ ضیاء بھائی, اس رشتے سے پہلے نا میرے کچھ تو ان کے بارے میں بتانا ضروری ہے. Should I tell my future husband about the previous cases?
یا the brother might ask کہ جیسے جا بھائی فرشتہ تو کوئی نہیں ہوتا. جب شروع دیا ادھر آؤ بیٹھو ادھر، مجھے تمہاری بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں سب جان سکوں جو تم کہنا چاہتے جو تم بولنا چاہتے ہو. کہتے جا بھائی دیکھیں فرشتہ تو کوئی نہیں ہوتا، پھر مجھے میرے پہ تانا دیتے جا بھائی آپ خود اپنے آپ کو دیکھ لیں. میں نے تو یار پہلے بےزتی کرتے ہو پھر سوال پوچھتے ہو، سبحان اللہ. تو کہتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی بندہ بھی شریف اس طرح نہیں ہوتا، ہر بندے کا ہوتا ہے. تو مجھے بتائیں کہ میں آگے جا کے اب یہ بتاؤں یا نہ بتاؤں. لیکن اس کیس میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے ان گناہوں پہ پردہ ڈال دیا نا تو اس پردے کو نہ اٹھائیں. اس کے پیچھے ایک وجہ ہے. وائی ڈڈ آئی سے کہ الکوہل کا مسئلہ کنٹینیوس ہے تو بتا دیں اور یہ نہ بتائیں. ریزن بینگ کہ یہ مسئلہ بھی چھٹا نہیں ہے. جس چیز پہ آپ توبہ کر چکے ہیں، آپ نے اللہ سے معافی مانگ دی ہوئی ہے، یو ہیو اینڈیڈ دا ریلیشن شپ، اٹس اوور اینڈ یو ڈونٹ پلان ٹو ہیو اندر ریلیشن شپ آئیدر. آپ کی کوئی نیت نہیں ہے کہ میں نے دوبارہ سے ایک ریلیشن شپ سٹارٹ کرنا ہے، نہیں نیت ہے. آپ نے توبہ استغفار کر چکے ہیں اینڈ یو آر ناٹ گوئنگ بیک ٹو دیٹ لائف، دین یو ڈونٹ نیڈ ٹو، وہ کہتے ہیں گڑے ہوئے مردے کھودنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ واٹ از لیٹ بائی گونز بی بائی گونز. وہ جس رشتہ گیا ختم ہو گیا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا، آپ کے گناہوں پہ پردے ڈال دیے، اللہ تعالیٰ ان پردوں کو قائم رکھے انشاءاللہ. دین ڈونٹ ایڈورٹائز دیٹ، کیونکہ دیٹ ول کاز مزید کنفیوژن، ڈاؤٹ، ہیٹریڈ، یہ وہ اور بہت ساری مسئلے پیدا ہوتے ہیں. سو جس چیز پہ پردہ ڈال چکے ہیں، ہاں وہ چیز جو ابھی آپ ایگزسٹنگ کر رہے ہیں اور چھوڑنے کا بھی کوئی موڈ نہیں. جیسے میں نے بتایا نا ایک بندہ الکوہولک ہے اور وہ نہیں بتا رہا کنوینئنٹلی، اور نہ اس کا کوئی موڈ ہے الکوہول چھوڑنے کا، اس کو میں کبھی بھی ایڈوائز نہیں کرتا کہ وہ اپنے گناہوں کو چھپائے، بیکاز شی ول فائنڈ آؤٹ، دا وائف ول فائنڈ آؤٹ. آبویسلی اف یو آر کنٹینیوسلی ڈوئنگ اٹ تو پھر آپ بھی گلٹی فیلنگ میں ہوگی کہ میں روزانہ دھوکہ بھی دیتا ہوں وائف کو، اینڈ یہ کس قسم کی ریلیشن شپ ہے جہاں پہ دھوکے میں نے اپنی وائف کو رکھا ہوا ہے. سو اس طرح کی باتیں نہیں کریں. کچھ چیزیں میں نے آپ کو بتایا کہ جو آپ بتائیں گے کہ یہ مسئلہ ہے کیونکہ اس پہ وہ بندہ ڈائریکٹلی افیکٹ ہو رہا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی جو اس کے افیکٹ اس پہ نہیں ہوگا، وہ پاسٹ کی چیزیں آپ توبہ کر چکے ہیں، یو ہیو مووڈ آن ان لائف. اینڈ the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم he said کہ every son of Adam is a sinner, the best of you are those who repent, are those who make توبہ. تو انشاءاللہ اگر آپ نے توبہ کر دی ہے تو اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، ان اللہ یحب التوابین، اللہ loves the people who make توبہ. اللہ کو بہت پسند ہے. اور اگر آپ اپنا منہ بند رکھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ الرحمن اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی آپ کے کاموں پہ پردے ڈال دے گا انشاءاللہ. Look in the mirror, tell me what do you see? Don't be blind, tell me now what do you see?